تو جب آپ سبحان اللہ کہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں تو اس کا تعلق سمجھے آپ توحید کے ساتھ، اس کا تعلق سمجھے آپ نبوت امامت کے ساتھ، اس کا تعلق سمجھے آپ قیامت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا۔ اس لیے آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے عبادت کا حکم قرآن میں 5 جگہ دی ہے، استغفار کا حکم بھی 5 جگہ دی ہے، توکل کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8 جگہ دی ہے قرآن میں، اور تسبیح کا حکم 16 جگہ دی۔ تو کوئی تو بات ہے اس میں سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبادت سے بھی زیادہ حکم تسبیح کا دے رہا ہے۔ تسبیح وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ خالص ہے۔ تو یہ خالص کا لفظ بھی ہم بات کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ کما حق ہو تو یہ لفظ بھی اس کے شان کے مطابق نہیں ہے، یعنی کوئی لفظ بھی اس کی شان کے مطابق جو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، یعنی وہ جسم نہیں رکھتا، یعنی وہ مکان نہیں رکھتا، یعنی وہ قید و بندش نہیں رکھتا، وہ کسی خاص جگہ یعنی وہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی خاص جگہ پہ محدود نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اللہ کی تسبیح، اب آپ دیکھیے جب ہم تسبیح کہتے ہیں تو کیا اس کا کوئی وقت ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کرو قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، غروب ہونے سے بھی پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے وقت میں بھی، فسبح واطراف النہار، اور دن کے دونوں اطراف میں بھی، لعلک ترضی، تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو جائے۔ یعنی کوئی وقت ہے نہیں اس کا خاص۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، رات کے دونوں اطراف میں، دن کے اول میں، دن کے آخر میں، ہر مقام پر اللہ کی تسبیح۔ نماز کا جو وقت متعین ہے، تسبیح کا ایسا نہیں ہے، تسبیح کا وقت اوپن رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کبھی بھی تسبیح کرو۔ عجب، کب تسبیح کریں؟ خوشی ملے تو تسبیح کریں یا غم میں ہو تو تسبیح کریں، کا دونوں موقع۔ جب تم بہت زیادہ خوش ہو، ایسے کہ فاتح بن چکے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اتنے تم فاتح ہو گئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین خدا میں فوج گروہ کے گروہ داخل ہو رہے ہیں، اتنی کامیابی نصیب ہو گئی، تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، تو تسبیح کرو اپنے رب، تو تسبیح کرو۔ اگر شدید کسی غم میں ہو اور مشکل میں ہو تو کیا کرو؟ تسبیح کرو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، کشتی میں، کشتی ڈوبنے لگی، ایک شخص کو کشتی سے اترنا پڑے گا، قرعہ ڈالا گیا حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر، حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے سمندر میں، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں، سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح تیرے لیے پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اس تاریکی میں جہاں کوئی بظاہر مدد کے لیے کوئی سبب باقی نہیں بچا، اور کوئی کہہ رہے ہیں سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح کر رہے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہے کہ اسے زندگی کا معمول بنا تسبیح کو، اور اس خاطر ہے کہ جو سب سے قیمتی ترین تحفہ حضور مکرم کی جانب سے بی بی سیدہ کو عطا ہوا وہ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد و محمد، جسے ہر نماز کے بعد ہمارے لیے مستحب قرار دیا گیا، خاص الخاص مستحب قرار دیا گیا۔ تو اب بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، سورہ جمعہ بھی شروع ہوتا ہے تسبیح سے، قرآن کے 8 سورہ ایسے ہیں جو شروع ہوتے ہیں تسبیح سے، اس میں سے پہلا سورہ اسراء ہے، آخری سورہ اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا مثلا 5 دفعہ، استغفار کا حکم 5 دفعہ، توکل کا حکم 8 دفعہ، تسبیح کا حکم 16 دفعہ، تو اس میں کوئی خاص بات ہے ایسی، اس لیے کہ تسبیح کا تعلق ہے آپ کی توحید سے، عقیدہ نبوت امامت سے، اور عقیدہ قیامت سے، سب سے تسبیح کا تعلق ہے، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ۔ کیوں تسبیح کریں اللہ کی؟ سوال ہے کہ کیوں تسبیح کریں اللہ کی؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس لیے کہ الملک القدوس العزیز الحکیم، اس لیے تسبیح کرو کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن کیسا؟ القدوس، جو پاک و پاکیزہ ہے، یعنی جہاں کہیں پر کوئی خطا کا اور گناہ کا یعنی کوئی غلطی کا تصور نہیں ہے، ایسا بادشاہ ہے وہ۔ العزیز الحکیم، طاقتور ہے لیکن حکمت والا بھی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ دنیا کے نظام میں دیکھیں، جہاں کہیں ذرا سی طاقت کسی کو ملتی ہے وہ حکمت سے نہیں کام لیتے، وہ ظلم سے کام لیتے۔ آپ معمولاً دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت العزیز، جسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں عزت والا، جبکہ اردو کے عزیز اور عربی کے عزیز میں فرق ہے۔ اردو کا عزیز ہے رسپیکٹ والا، یہ بھی اس عزیز میں شامل ہے عربی کے عزیز میں، لیکن اس کا ایک اور گہرا مطلب، عزیز کا مطلب ہوتا ہے جسے کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکے، یعنی جس نے جو حکم دے دیا آپ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے، یہ ہے عزیز، یہ عربی کا عزیز۔ آپ کو معمولاً یہ ملے گا کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت عزیز استعمال ہوئی قرآن میں، وہاں یا الحکیم استعمال ہوا ساتھ میں یا الرحیم استعمال۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت ہے اس میں لیکن حکمت کے ساتھ، اور طاقت ہے لیکن رحمت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ۔ ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ طاقت میں ٹھیک ہے، جسے چاہے جہنم میں بھیج دے، جنت میں بھیج دے، ایسا نہیں کرے گا۔ یہ جو بعض لوگوں نے یزید کی محبت میں آگے کہنے کی کوشش کی کہ کیا پتہ اللہ یزید کو بھی جنت میں بھیج دے، کیوں؟ اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ یعنی پریشر ملانے کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی قدرت نہیں ہے کیا؟ اللہ کی قدرت نہیں ہے، وہ بھیج نہیں سکتا کیا؟ اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں ہے اللہ کی قدرت، وہ قدرت میں تو سب کچھ ہے۔ نہ جناب، قدرت کے ساتھ وہ حکمت والا بھی، یا آپ خالی نہ کہیں گے قدرت والا۔ اور ہم بھی حکمت والے ہیں ایک طرح سے قدرت کے ساتھ ساتھ، جتنی ہماری لمیٹیشن ہے۔
مجھے بتلائیے آپ کی قدرت میں ہے کہ آپ چھت سے جا کے چھلانگ لگا دیں؟ قدرت میں تو ہے، تو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ کی قدرت میں ہے نا، آپ کے پیر میں درد تو نہیں اور آپ جا سکتے ہیں چھت کے اوپر چڑھیں اور چھلانگ لگا دیں، آپ کی قدرت میں ہے، فزیکلی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ حکمت والے بھی، تو اپنے لیے آپ قدرت کے ساتھ حکمت کو ملاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ نہیں ملاتے قدرت کی قدرت، کہ اللہ ہر وہ کام جو قدرت میں کیا وہ لازمی کرے گا؟ نہیں، اس کی قدرت حکمت کے ساتھ کپلڈ ہے۔ یہ ہے سورہ جمعہ کا مطلب، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ عزت کے ساتھ حکمت والا بھی۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علیہ السلام پر، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ بات کو میں سمیٹتے ہوئے کہ حضور مکرم کی جانب سے جو بہترین تحفہ عطا ہوا اپنے دختر کو، وہ تسبیح کا تحفہ، اور بی بی گئیں اس بات کی گزارش کرنے کے لیے کہ گھر کے امور بہت زیادہ ہوتے ہیں، 4 بچے تھے بی بی کے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور میرے شوہر زیادہ تر جہاد پر ہوتے ہیں، اور آپ جا کے کتابوں میں دیکھیے گا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے کتنا زیادہ کھانا بن کر جاتا تھا مدینہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم ہونے کے، بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر سے، جن کے گھر سے یہ اہتمام ہوتا ہے وہ سنت بی بی فاطمہ الزہرا پر عمل کر رہے ہو۔ تو ان تمام امور کے لیے بابا مجھے کوئی اگر خاتون خدمت گزار آپ مرحمت فرما دیں تاکہ میرے امور میں مدد ہو سکے۔ حضور مکرم نے ایک زمانہ گزرنے کے بعد عطا فرمائی بی بی فضہ سلام اللہ علیہ، لیکن اس وقت کیا کہا؟ اس وقت کہا کہ اے بیٹی کیا میں آپ کو ایک تحفہ عطا کروں جو ان سب سے بہتر ہے اور جو کچھ زمین و آسمان ان سب سے بہتر ہے؟ یہ کبھی ہوتا ہے؟ آپ سورہ بقرہ میں ایک لطیف آیت ہے بہت، میں اس کو پڑھتا ہوں تو یسألونک ماذا ینفقون، سورہ بقرہ کا نمبر 215 ہے۔ اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، درہم دیں، دینار دیں، گندم دیں، چاول دیں، کیا دیں انفاق میں؟ تو اللہ کو جواب کیا دینا چاہیے تھا اس سوال کے جواب میں کہ اچھا تم یہ خرچ کرو؟ اللہ نے جواب نہیں دیا۔ کبھی سوال کچھ ہوتا ہے، جواب کچھ اور آتا ہے، اس لیے کہ جواب دینے والا وہ زیادہ حکمت میں جو سمجھتا، بہتر سمجھتا، وہ جواب دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی خرچ کرو لیکن پہلے اپنے والدین پر اور اپنے قرابت داروں پہ خرچ کرو۔ یہ جواب نہیں دیا کہ کیا خرچ کرو، یہ بتایا کہ کہاں خرچ کرو۔ پہلے والدین، اقربین، یتیم، مسکین اور وہ مسافر کہ جو سفر میں زیادہ رکھ ہو چکا ہو، یہ ترتیب بتائی اللہ نے۔ تو یہ نہیں بتایا کہ کیا خرچ کرو، یہ بتایا کہاں خرچ کرو۔ جواب تھا کیا خرچ کریں، جواب اللہ، سوال تھا کیا خرچ کریں، اللہ نے جواب دیا کہاں خرچ کرو۔ بیوی کا سوال تھا مجھے خدمت گزار مل جائے، رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں آپ کو ایک تحفہ ایسا عطا کر رہا ہوں کہ جو اس خدمت گزار سے بہتر ہے، بلکہ وہ کہ جو زمین و آسمان میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی حضور مکرم چاہتے تھے کہ خالی معاملہ بی بی فاطمہ الزہرا تک نہ رہے، بلکہ میں ایک ایسا تحفہ دے دوں جو قیامت تک جاری رہے، ایک ایسا تحفہ عطا کیا جو قیامت تک ہر مومن کے پاس چاہیے۔ تو لہذا کبھی جب آپ اسٹریس میں ہو، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے لیے یہ الفاظ شائن شان نہیں ہے، میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے اسی لیے خدمت گزار ایک مانگی نا کہ گھر کے امور میں مددگار ہو سکے، اس لیے کہ بہرحال انسانی وجود کا تقاضا یہ ہے کہ خستگی طاری ہو۔ تو کبھی آپ جب تکر میں ہوں، جب آپ کبھی کسی کام کے زیادہ سٹریس، اور جب کبھی آپ کبھی ڈپریشن میں بھی ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ ایسی سختی میں جہاں سے کوئی امکان آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو حضرت یونس علیہ السلام کا وہاں پر بھی سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا پڑھیں۔ ایک تحفہ ہے کہ جو حضور مکرم کی جانب سے عطا ہوا، اور ہر نماز کے بعد اسے کہا گیا کہ مستحب ہے کہ پڑھا جائے، باقی تفصیل تو آپ جانتے ہیں۔ اور بات کو میں قرآن کی آیت ہی سے سمیٹوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے نور کی ایک مثل ہے کہ ہمارا نور ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، قندیل روشن ہے ایسے کہ جیسے کوكب دری ہو، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، یہ ہمیشہ یہ چراغ روشنی دیتا رہے گا چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو، کیونکہ نور علی نور، اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ انسانوں کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً کہا یہ نور ہے کہاں پر؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ نور ہے کو جیسے گھروں میں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان گھروں کی پہچان کیا ہے پروردگار؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ ان گھروں کی پہچان ہے پروردگار۔ تو صبح و شام جس گھر میں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر کون سا ہے؟ کہ بس یہ دیکھ لو کہ نماز کے بعد کی تسبیح کا تحفہ تمہیں کس گھر سے ملا ہوا ہے؟ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں اللہ کا نور ہے۔ میں نے کیا عرض کیا آپ سے، پورا اگر آپ دین دیکھیں تو اس کی فنڈامنٹل، اس کی بنیاد میں آپ کو تسبیح ملے گی۔ سبحان ہے وہ پروردگار، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار۔ اس لیے ہمارے میرے خیال میں بزرگوں نے ایک بہت ہی خوبصورت نظام رکھا کہ جب آپ مجلس سنتے ہیں یا جیسے ابھی آپ خطبہ بھی سن رہے ہیں، آپ کے دل پہ کوئی بات اچھی لگتی ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ طریقہ انڈو پاک میں اور جگہوں پہ رائج نہیں ہے کہ مجلس سنتے ہوئے سبحان اللہ کہیں، تو خود بخود ایک اور عبادت ہو رہی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بات کو سنتے ہیں کہ جو آپ کے قلب پر، آپ کے ذہن پر اثر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے اللہ عز و جل، جس نے اہل بیت علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا۔ تو اس کی گہرائی میں یہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہیں کہ جب گزر رہے ہیں ایک مقام سے اور
کسی بوڑھے نے دیکھا اور دل میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ پروردگار تو نے سلیمان کو اتنا کچھ دیا تو تھوڑا سا مجھے بھی دے دیا ہوتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں نازل ہوئے اس کے پاس اور کہا کہ اس چیز کی خواہش نہ کر کے جس کی تو لیاقت نہیں رکھتا ہے. اور پھر کہا کہ یہ جو تو دیکھ رہا ہے سلیمان کی حکومت، اگر ایک مرتبہ تو سبحان اللہ کہہ دے تو سلیمان کی پوری حکومت سے بہتر ہے. تو خالی یہ ایک لفاظی ہے یا نہیں، حقیقت ہے. حقیقت اس لیے ہے کہ سلیمان نے کہا کہ یہ اس لیے بہتر ہے تیرا سبحان اللہ کہنا پورے سلیمان کی حکومت سے کہ ایک دن سلیمان کی حکومت ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کہا وہ باقی رہ جانے والا ہے، وہ باقی رہے. اللہ عز و جل ہمیں اس کی توحید کی معرفت اور اس کی راہبروں کی اور جو ہدایت کنندگان ہیں ان کی معرفت نبوت اور امامت کی شکل میں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی موت و قیامت کے لیے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.